أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو سمجھو یقیناً اسے خیر کثیر دے دی گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کیا کرتا۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ نیکی خدا ہے کے متعلق خاکسار گزشتہ سال 5 اکتوبر سے لے کر 28 دسمبر 2012 تک اپنے 13 خطبات میں تفصیلاً بہت کچھ بتا چکا ہے، لیکن اس علمی اور دقیق مضمون کے متعلق اب دوبارہ مجھے اس لیے بیان کرنے کی ضرورت پڑی ہے کہ ایک مولوی سلطانی نے اپنے 13 نومبر 2012 کے 3 صفحاتی پمفلٹ اور اپنے 12 اپریل 2013 کے خطبہ جمعہ میں نیکی خدا ہے کو نعوذ باللہ من ذالک ایک شیطانی اور مشرکانہ نظریہ قرار دیا ہے۔ یہ جاہل اس عاجز پر یہ الزام بھی لگاتا ہے کہ میں نیک عمل یا عمل صالحہ کو نعوذ باللہ خدا کہتا ہوں۔ اس جھوٹے کے الزام کا پول کھولنے کے لیے مجھے دوبارہ نیکی خدا ہے کے متعلق کچھ بیان کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ میری خواہش تو یہی تھی اور ہے کہ اس علمی مضمون کے بارے میں علماء کی محفل میں بات کروں۔ جس نیکی کو میں خدا کہتا ہوں یا جس نیکی کے متعلق اس عاجز کو بتایا گیا ہے کہ وہ خدا ہے، میں علماء کے سامنے اس کی حقیقت پر روشنی ڈالوں اور دیگر علماء اس مضمون کے سلسلے میں مجھ سے سوال کریں اور پھر میں ان کے سوالوں کے جواب دوں۔ لیکن سامعین کرام چونکہ علم کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے۔ یقیناً اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اس سے ڈرتے ہیں، اور اللہ بڑا غالب اور بخشنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ہر متقی کے لیے میرا یہ علمی مضمون سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا کسی انسان کو تقوی میسر ہے، اپنے تقوی کے معیار کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ میرے اس دقیق اور علمی مضمون کو وہ سمجھتا چلا جائے گا۔ اب میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ جس طرح مذہبی دنیا میں بعض اسرار ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح علمی دنیا میں بھی بعض اسرار ہوتے ہیں۔
انسان اپنی عقلوں کے ذریعے ان مذہبی اور علمی اسراروں پر سے پردہ نہیں اٹھا سکتا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان مذہبی اور علمی بھیدوں کو اپنی عقلوں کے ذریعے سے دریافت نہیں کر سکتے۔ 5 جولائی 2013 کے خطبہ جمعہ میں میں نے حیات مسیح سے متعلقہ ایک مذہبی راز کے متعلق بتایا تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام الاسلام کو اس راز پر سے پردہ اٹھایا تھا۔ آج میں نیکی کے ماہیت کے متعلق کچھ بتانے سے پہلے اسی قسم کے ایک علمی راز کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ واضح رہے کہ یہ ایسے پوشیدہ راز اور حکمت کی باتیں ہوتی ہیں جن کی طرف الہامی روشنی کے بغیر انسان کا دھیان نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں، نیوٹن کو سب جانتے ہیں، اب اس کے متعلق میں ایک دو باتیں بتاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بڑا ہوتا ہے سامعین کرام، تو وہ اپنے ماحول سے سیکھتا بھی ہے اور اپنے ماحول سے اثر بھی لیتا ہے۔ وہ چیزوں کو اوپر سے نیچے گرتے بھی دیکھتا ہے، اور اس طرح بچے کے ذہن میں اوپر اور نیچے کا تصور بن جاتا ہے، یعنی اپر اینڈ ڈاؤن۔ اور پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو یہ بات اس کے ذہن میں نقش ہوتی جاتی ہے کہ چیزیں اوپر سے ہمیشہ نیچے ہی گرا کرتی ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ چیزوں کا نیچے گرنا لوگوں کے لیے کوئی عام واقعہ نہیں ہوتا، اور یہ جو بچپن سے ہمارے ذہنوں میں اپر اینڈ ڈاؤن کے تصورات پیدا ہوئے ہوتے ہیں، ان تصورات سے نکلنا اور نکل کر سوچنا انسانی عقلی صلاحیتوں سے ماوراء معاملات ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے بڑھنے کے لیے انسانی عقل کو الہامی روشنی درکار ہوتی ہے۔ اس ضمن میں مزید تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی آئندہ خطبہ میں بتاؤں گا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسحاق نیوٹن کے نام سے واقف ہیں۔ نیوٹن ایک دفعہ باغ میں غور و فکر کے موڈ میں کسی سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک سیب نیچے گرا۔ نیوٹن نے سیب گرنے کے فعل پر غور و فکر شروع کر دیا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا۔ بعد ازاں نیوٹن نے دعویٰ کیا تھا اور اپنے دوستوں کو بھی بتایا تھا کہ اس نے الہامی روشنی کے نتیجے میں سیب گرنے کے فعل پر توجہ مرکوز کی تھی۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کے لیے ایک گہرے راز سے پردہ اٹھایا تھا، یا اسے عظمت دینے کے لیے اسے ایک حکمت کی بات بتائی تھی، اور پھر اسی غور و فکر کے نتیجہ میں بالآخر کس ثقل کی قوت دریافت ہو گئی، اور نیوٹن اپنے سفر پر چل پڑا۔ اس ٹپ کے بعد، اس اشارے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو ملا، چلتے چلتے پھر لا آف گریویٹیشن کی دریافت ہو گئی۔ سامعین کرام، ماہرین کہتے ہیں کہ کائنات کی تشریح و توضیح کے لیے نیوٹن کے ہاتھ میں جو چابی آئی تھی وہ یہی عالمگیر کس ثقل کی چابی تھی۔ سائنس کا ارتکاز صفحہ 233 پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میں ضمن بتا دیتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت الاسلام کو جس نشان رحمت کی خبر دی گئی تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ سامعین کرام، ہم سے جو ذاتی افعال سرزد ہوتے ہیں، یا ہمارے ارد گرد ماحول میں جو افعال سرزد ہوتے ہیں، ہم نے کبھی باریک بینی سے ان پر غور و فکر نہیں کیا، اور واضح رہے کہ الہامی روشنی کے بغیر ہم ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ ان افعال میں بہت گہری حکمت کی باتیں اور سچائیاں پوشیدہ ہیں۔ ورچو از گاڈ کا الہامی نظریہ الہام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کی ماہیت سے آگاہ کرنے اور سمجھانے کے لیے میری توجہ بھی انسانی افعال کی طرف مبذول کروائی تھی۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں اس سلسلے میں۔
ایک ہے پانی پینے کا ہمارا فعل، ڈرنکنگ ہے. ہمارے سامعین کرام، ہمارے پینے کے فعل کی ایک غایت ہے. یعنی وہ کیا غایت ہے؟ آبجیکٹو ڈرنک. پینے کا جو فعل ہے یہ اپنی غایت یعنی آبجیکٹو ڈرنک کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. پینے کے لیے غائی پانی کی ضرورت ہے. غائی پانی کے بغیر پانی پینے کا فعل ممکن بن ہی نہیں سکتا. اس مثال میں سامعین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ایک ایسی شے ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے وجود میں ہم کوئی شک نہیں کر سکتے. دوسری مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ بریدنگ، سانس لینا ایک فعل ہے ہمارا انسانوں کا. ہر بندہ سانس لیتا ہے، یہ کامن ایک فعل ہے. تو اس سلسلے میں بھی یاد رکھیں کہ سانس لینے کے فعل کی بھی ایک غایت ہے، اور یہ غایت آبجیکٹو برید ہے. آبجیکٹو برید کے بغیر ہمارا سانس لینے کا فعل ممکن نہیں ہو سکتا. پانی کی طرح ہم ہوا کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اسے ہم محسوس کر سکتے ہیں. تیسری مثال میں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں کہ سونے کا ہم سلیپنگ کرتے ہیں. ہر بندہ سوتا ہے، ہر انسان رات کو سوتے ہیں، روزانہ ہم سوتے ہیں. تو یہ اس سلسلے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے سونے کے فعل کی بھی ایک غایت ہے، اور یہ ہے آبجیکٹو سلیپ یعنی نیند. سلیپ کے بغیر بھی سونے کا فعل ممکن نہیں ہو سکتا. سونے کے لیے نیند کا وجود ہونا ضروری ہے. پانی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہوا کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن محسوس نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک نیند کا تعلق ہے تو ہم خود سوتے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہم نے نیند کو کبھی نہیں دیکھا. لیکن وہ ہے ہمارے جو سلیپنگ ہے، ہماری سلیپنگ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی اگر اس کا آبجیکٹو سلیپ نہ ہو. ان تینوں غائی افعال کے ممکن بننے کے لیے سامعین کرام متعلقہ غائی وجودوں کی ضرورت ہے. آبجیکٹو ڈرنک اور آبجیکٹو برید اور آبجیکٹو سلیپ. ان غائی وجودوں کے بغیر نہ ہمارے پینے کا فعل ممکن بن سکتا ہے، نہ سانس لینے کا اور نہ ہی سونے کا. ضرور یہ بھی واضح رہے کہ ان افعال کے ممکن ہونے کے لیے ضرورت کا بھی عمل دخل ہے. مثلا ہم پانی ضرورت کے تحت پیتے ہیں، ہم سانس ضرورت کے تحت لیتے ہیں، اور اس طرح ہم سوتے بھی ضرورت کے تحت ہیں. ہم ان مذکورہ افعال کی باریک مشاہدہ کے بعد 3 منطقی نتائج پر پہنچتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ سنیے. نمبر 1، ضرورت اور فعل کے وجود اپنی غایت کے وجود کا جواز پیش کرتے ہیں. اگر ضرورت ہو اور فعل بھی موجود ہو، دونوں موجود ہوں، تو پھر بلا شبہ ان کی غایت بھی موجود ہوگی، یعنی ان کا آبجیکٹ بھی ہوگا. نمبر 2، ضرورت اور فعل دونوں بعد میں پیدا ہوتے ہیں جبکہ ان کی غایت پہلے سے موجود ہوتی ہے. مثال کے طور پر پانی پہلے سے موجود ہے. لوگوں میں پانی پینے کا فعل اور پانی پینے کی ضرورت بعد میں پیدا ہوئی یا پیدا کی گئی. یہ نہیں ہوا کہ کسی نے ہمیں انسان بنا کر ادھر بھیج دیا، پانی تھا نہیں، ہم لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا یا ہم میں ضرورت پیدا ہو گئی. یہ ممکن نہیں ہے. عقل بتاتی ہے کہ لوگوں کا پانی پینے کا فعل اور ان کی ضرورت پانی کی وجہ سے پیدا ہوئی اس دنیا میں. پانی پہلے جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں زمین پر بھیجا، اس نے پانی کو پہلے تخلیق کیا تھا. تیسرا سنیے کہ ضرورت اور فعل دونوں اپنی غایت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے محتاج ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں، جبکہ ان کی غایت انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور اپنے معمولات پریڈیکیٹس کی محتاج نہیں ہوتی. مثال کے طور پر پانی ہے، ہمارا پانی پینا، پانی ہمارے پانی پینے کی ضرورت کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم نہ بھی پئیں گے پانی، ہمیں ضرورت نہیں بھی ہوگی تو پانی موجود ہے دنیا میں. لیکن اگر پانی نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ پانی پی سکتے، نہ ہمیں ضرورت پیدا ہوتی.
اسی طرح ہوا موجود ہے، ہم سانس لیتے ہیں. اگر ہم سانس لینا بند کر دیں اور ضرورت نہ سمجھیں کہ ہم سانس لیں تو ہم تو ختم ہو جائیں گے، لیکن ہوا پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ہے موجود ہے. اسی طرح سلیپ ہے. اگر ہم سونا چھوڑ دیں کہ ہم نہیں سوئیں گے یا اپنی ضرورت کو ختم کر دیں سونے کو، اس کی وجہ سے جو سلیپ ہے، آبجیکٹو سلیپ جو غائط ہے اس کی، اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ آلریڈی موجود ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ 3 نتائج جو ہمیں ملتے ہیں، یہ جو میں نے 3 مثالیں آپ لوگوں کے آگے رکھی ہیں. تو سامعین، اب ہم لفظ نیکی پر غور کرتے ہیں. اخلاقی مفہوم میں اسے عمل صالحہ یا نیک فعل کہتے ہیں، اور نیک فعل کا وجود صدیوں سے تسلیم شدہ ہے. والدین کی اطاعت کرنا، سچ بولنا اور غریب کی مدد کرنا وغیرہ چند ایک مثالیں ہیں. پینے، سانس لینے اور سونے کے افعال کی طرح یہ در حقیقت افعال ہیں. اخلاقی مفہوم میں نیکی کو نیک فعل کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اسے نیک فعل کیوں کہتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہر فعل کی کوئی غائط ہوتی ہے، اس کا کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ اس فعل کو ممکن بناتا ہے، اور جس کی خاطر ایسے افعال سر انجام دیے جاتے ہیں. لہذا نیک فعل کے معاملہ میں بھی بالکل ویسے ہی نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ دوسرے مادی افعال کے معاملہ میں ہم پہلے اخذ کر چکے ہیں. پہلا نتیجہ یہ ہوگا لاجیکلی نیک کام یا عمل صالح کے سلسلے میں کہ دا ایگزسٹنس آف ورچوئس ایکشن اینڈ اٹس ڈیزائر بوتھ پرووائڈ گڈ ریزن فار دا ایگزسٹنس آف دیئر آبجیکٹ. If there does exist virtuous action and its desire, then definitely their object also does exist. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیک فعل اور اس کی خواہش دونوں اپنی غائط کے وجود کا جواز پیش کرتے ہیں. اگر نیک فعل اور اس کی خواہش دونوں موجود ہوں تو پھر یقیناً ان کی غائط بھی موجود ہوگی. دوسرا جو ہے پوائنٹس جو ہے، نقطہ جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ورچوئس ایکشن اینڈ اٹس ڈیزائر بوتھ آر پوسٹ کریٹڈ وائل دیئر آبجیکٹ سرٹنلی پری ایگزسٹ. یعنی نیک فعل اور اس کی خواہش دونوں بعد میں پیدا ہوئے، یعنی نیک کام کرنے کی خواہش بعد میں پیدا ہوئے جبکہ ان کی غائط پہلے سے موجود ہے. تیسرا جو ہے نتیجہ وہ یہ ہے کہ بوتھ ورچوئس ایکشن اینڈ اٹس ڈیزائر ایمرج بیکاز آف دیئر آبجیکٹ اینڈ ڈپینڈ اپان اٹ وائل دیئر آبجیکٹ از انڈیپینڈنٹ اینڈ ناٹ ڈپینڈ اپان اٹس پریڈیکیٹس. یعنی کہ نیک فعل اور اس کی خواہش دونوں اپنی غائط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں اور اس کے محتاج ہیں، جبکہ ان کی غائط انڈیپینڈنٹ ہے اور اپنے معمولات کی محتاج نہیں ہے. یعنی کہ وہ جو غائط ہے نیک کاموں کی، یا وہ اس کی بعض کی محتاج نہیں ہے کہ لوگ نیک کام کریں تبھی وہ وجود ہوگی یا لوگوں میں خواہش پیدا ہو. وہ جو نیکی ہے، وہ جو غائط ہے نیک کام کی، اس کی کوئی محتاج نہیں، جبکہ نیک کام اور نیک کام کرنے کی خواہش اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اس کے محتاج ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے سامعین کرام کہ یہ غائط کیا ہے؟ نیک کام یا عمل صالحہ کے سلسلے میں یہ غائط کیا ہے جس کی خواہش ہم اپنے اندر محسوس کرتے اور جس کے لیے ہم نیک فعل سر انجام دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب پہلے ہی نیک افعال کے الفاظ میں موجود ہے. ہم اسے نیک فعل کہتے ہیں، نہ کہ محض فعل. ایسے افعال کے بیان کرنے کے لیے ہم لفظ نیک کا اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ یقین اس کی کوئی وجہ ہے. بلا شبہ لفظ نیک کا اضافہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسے افعال کی غائط کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس غائط کو ہم نیک یا محسن نیکی کہہ سکتے ہیں. اس غائط کی خاطر اور اس کے لیے ہم تمام نیک افعال سر انجام دیتے ہیں. نیک فعل محض فعل ہوتا ہے جو کہ اس کی خاطر یعنی نیکی کی خاطر نیک طور پر سر انجام دیا جاتا ہے.
ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات سامعین کرام فعل کو اس کی غائط کے نام پر بھی نام دے دیا جاتا ہے. یہ ایک عام دنیا میں دیکھا جاتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. انگریزی کا ایک لفظ ہے ڈرنک. اس کی مثال ہے. یہ لفظ یعنی ڈرنک دونوں معنی کی نمائندگی کرتا ہے. ایک طرف یہ کسی غائط آبجیکٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کسی غائط سے مراد ہے غائی پیاس یعنی آبجیکٹو ڈرنک، جبکہ دوسری طرف یہ پینے کے فعل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ڈرنک دونوں مفہوموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعمال ہوتا ہے، اور یہ اپنے استعمال کے مطابق بالکل مختلف معنی دیتا ہے. ایک رنگ میں یہ ہمارا پانی پینے کا جو ہے ڈرنکنگ وہ فعل کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسرا جس کو ہم نے پینا ہے اس کی طرف بھی یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے. نیکی کے معاملہ میں بھی ایک ہی لفظ اپنے استعمال کے مطابق مختلف معنی دیتا ہے. سقراطی مقولہ ورچو از نالج میں یہ اصطلاح یعنی ورچو نیک فعل کے مفہوم میں استعمال نہیں کی گئی، کیونکہ جب ہم اسے اخلاقی مفہوم میں یعنی نیک کام یا عمل صالح میں استعمال کرتے ہیں تو یہ سارا مقولہ بے معنی سا بن جاتا ہے یا محدود ہو کر رہ جاتا ہے. سامعین کرام، یقیناً یہ اصطلاح کسی غائی مفہوم میں استعمال کی گئی ہے، سقراط نے استعمال کی تھی. یہی وجہ ہے کہ غائی نیکی یعنی آبجیکٹو ورچو کے متعلق ہمیں قرآن کریم میں ایسا ہی استدلال ملتا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تم کامل نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خرچ نہ کرو خدا کے لیے، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے. اگلی آیت میں پڑھتا ہوں. اسی سورت کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کامل نیکی نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے جو پسندیدہ ہیں اللہ کو، جو پسندیدہ اشیاء ہیں اس کی قربانی نہیں دیتے، تب تک تم نیکی نہیں پا سکتے. نیکی نہیں پا سکتے مینس کہ تم خدا کو نہیں پا سکتے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے یعنی نیکی کی طرف بلائے. اور پھر اللہ فرماتا ہے آگے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. خیر کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے تو مراد ہے کہ اللہ کی طرف بلائے. ایسی جماعت تم میں سے ہونی چاہیے. اور پھر ساتھ ہی آگے فرما دیا اللہ نے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، نیک کم باتوں کی، اور بد باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انگریزی میں جو لفظ ہے رائٹسنس اور گڈنس، گڈ ورچو، یہ سب الفاظ جو ہیں یہ نیکی کے متعلق، خیر کے متعلق استعمال ہوتے ہیں. سقراط نے سامعین کرام اس سوال کا جواب کہ یہ اصطلاح یعنی ایریٹھے یونانی لفظ ہے کس مفہوم میں اس نے استعمال کی تھی، اس نے نہیں جواب دیا زندگی میں. وہ نیکی کی تعریف یا اس کے تصور کے متعلق بالکل خاموش رہتا ہے، جیسا کہ W.T. اسٹیس اپنی مشہور زمانہ کتاب ایک کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی کے صفحہ 158 پر لکھتے ہیں So that in spite of the fact that his whole principle lay in the method of definitions,
Socrates, in fact, left his followers without any definition of the supreme concept of his philosophy, virtue. It was upon this point, therefore, that the followers of Socrates disagreed. They all agreed that virtue is the sole end of life, but they developed different ideas as to what sort of life is in fact virtuous. ترجمہ اس کا یہ ہے، لہٰذا اس حقیقت کے باوجود کہ اس کا تمام اصول تعریفیں وضع کرنے میں مضر تھا، یعنی سقراط کا، سقراط نے در حقیقت اپنے پیروکاروں کو اپنے فلسفہ کے اعلیٰ تصور نیکی کی تعریف کے بغیر چھوڑ دیا. لہذا اس نقطہ پر اس کے پیروکاروں میں اختلاف تھا. وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ نیکی زندگی کا تنہا مقصد ہے، لیکن کس قسم کی زندگی نیک ہے اس بارے میں انہوں نے مختلف خیالات پیش کیے. سٹیس کے حوالہ سے سامعین کرام دو باتیں ظاہر ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سقراط نے خود نیکی کی کوئی تعریف نہیں کی اور اس کے پیروکاروں نے اس کے مختلف طور پر یا مختلف رنگ میں تشریح کی سقراط کے بعد. دوسری بات یہ کہ یعنی سقراط کے تمام پیروکار اس بات پر متفق تھے کہ اس اصطلاح کا استعمال ایسے مفہوم میں کیا گیا ہے، یعنی سقراط نے کیا تھا، جو انسانی زندگی کی واحد غایت یعنی آبجیکٹ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کیا ہے جس کو سقراط نے علم کہا تھا اور وہ جو ہماری زندگی کا واحد مقصد ہے. اس ضمن میں خاکسار بتانا چاہتا ہے کہ سقراط نے در حقیقت یونانی لفظ ایریٹے کا استعمال لفظ نیک کام یا عمل صالح کی بجائے غائی نیکی یعنی آبجیکٹیو ورچو کے مفہوم میں استعمال کیا تھا، اور یہی غائی نیکی یعنی آبجیکٹیو ورچو انسانی زندگی کی تنہا غایت اور مقصد ہے. آئیں اب ہم دیکھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بنی نوع انسانوں کے آگے ان کی تخلیق کا کیا مقصد رکھا ہے. تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سقراط جو کہتا تھا کہ ورچو از دا سول اینڈ آف لائف، ہیومن لائف، تو پھر اس کا پتہ لگے گا ہمیں کہ وہ کیا تھا. اس سلسلے میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں. حضور اسلام فرماتے ہیں، یہ اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 414 پر یہ ان کی عبارت ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ مختلف طباع انسانی اپنی کوتا فہمی یا پست ہمتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوؤں تک چل کر آگے ٹھہر جاتے ہیں، مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. زاریات آیت نمبر 57، یعنی میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری پرستش کریں. اس آیت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے، کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے پیدا کیا اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قواعد کو عنایت کیے، اسی نے اس کی زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے. خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے، مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلا شبہ خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ میں فانی ہو جانا ہے. سامعین کرام، یہ نیکی کیا ہے، یعنی جس کو سقراط نے ایریٹے قرار دیا، اس کو علم سے تشبیہ دی، یہ کہہ کر کہ ورچو از نالج. اور اس کے پیروکاروں نے اور اس نے بھی اپنی زندگی میں یہی بتایا کہ اٹ از دا سول اینڈ آف ہیومن لائف، یعنی انسانوں کی زندگی کا یہ واحد مدعا اور مقصد ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم حضرت مرزا غلام صاحب کے بقول ہم انسانوں کی زندگیوں کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ خود خدا تعالیٰ کو پہچاننا اور اس میں فنا ہونا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ٹھہراتا ہے.
اب سوال یہ ہے کہ یہ نیکی کیا ہے، جو علم بھی ہے اور ہماری زندگی کا واحد مقصد بھی ہے۔ اس ضمن میں میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ایریٹے یعنی غائے نیکی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اسی غائے نیکی نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور وہی انسانی زندگی کی تنہا غائد ہے، تنہا مقصد ہے۔ اور سقراط نے اسی غائے نیکی کو علم قرار دیا تھا، نہ کہ نیک عمل یا عمل صالح کو۔ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہ چاروں الفاظ جس وجود کی خبر دیتے ہیں سامعین کرام، یہ وہی وجود ہے جس کو مذہبی رنگ میں ہم اللہ، خدا، بھگوان، پرمیشر اور گاڈ کہتے ہیں۔ میں نیکی کو اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہی میری کتاب سے ثابت ہے، جبکہ مولوی سلطانی میرے متعلق جھوٹ بولتے ہوئے اپنے مریدوں سے کہتا ہے کہ عبدالغفار جمبا نیک فعل یا عمل صالح کو نعوذ باللہ خدا کہتا ہے۔ اب سامعین کرام خود اندازہ کر لیں کہ یہ دروغ گو اور نام نہاد مجدد اس عاجز پر کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ ابھی میں نے سب تفصیل بتائی ہے آپ لوگوں کو، اور میری کتاب میں موجود ہے تفصیل کہ میں کس کو نیکی کہہ رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھ پر الہام نازل فرمایا تھا ورچوئس گاڈ، اس میں ورچو سے کیا مراد ہے۔ اور سلطانی صاحب کہہ رہا ہے کہ عبدالغفار جمبا نیک عمل یا عمل صالحہ کو نعوذ باللہ خدا کہتا ہے۔ قرآن کریم میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ اپنی ان چاروں صفات کے متعلق فرماتا ہے۔ یہ جو میں نے چاروں لفظ آپ کے آگے پڑھے ہیں نا، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے پاک کلام میں؟ اللہ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ سورۃ اعلیٰ کی آیت نمبر 2 ہے، اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح کر۔ یہ پہلا لفظ ہے اس ڈیفینیشن کا، اس کانسیپٹ کا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے بخشا گیا ہے۔ اور اس کانسیپٹ کے متعلق سقراط نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ اس کے بعد آج تک مجھ سے پہلے تک کوئی فلسفی اس کانسیپٹ کے متعلق کوئی چیز بتا سکا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے الٹیمیٹ ہے، انتہائی، اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، سورۃ النجم آیت نمبر 43، اور یقیناً تیرے رب کی طرف انتہا ہے۔ اسی آیت کی تشریح کے ضمن میں حضور صاحب فرماتے ہیں، یعنی حضرت بانی جماعت صاحب فرماتے ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا علت و معلول کے نظام سے باہر نہیں، بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فروع کے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا، اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر وعلی ھذا القیاس، اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو، تو بالضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، پس جس پر اس تمام کی انتہا ہے وہی خدا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 369 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن کا جو تیسرا لفظ ہے میں پڑھتا ہوں، یعنی یونیورسل یا ہماگیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کے متعلق فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، سورۃ نور کی یہ آیت نمبر 36 ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ سامعین کرام، میں نے سجدہ میں جو مقبول الہامی دعائیں پڑھی تھیں، ان میں سے ایک یہ دعا تھی رب ارنی انوار الکلیات، اے میرے رب مجھے اپنے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہیں۔ کیا یہ جو مجھے علم ملا ہے، میں تو ایک دن بھی فلسفہ نہیں پڑھا، میں تو فلسفے کا طالب ہی نہیں زندگی میں تو جانتا ہی نہیں تھا،
جب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ سقراط کا جو یہ مقولہ ہے یا ایک تھیوری ہے ورچوئس نالج، اس کے متعلق میں تو یہ نہیں جانتا تھا کہ واٹ از دا سبجیکٹ میٹر آف فلاسفی. اور آج میں جو فلسفہ کے متعلق بتاتا ہوں وہ جو باتیں، تو کیا یہ ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرزا غلام صاحب کو یہ الہامی دعائیں سکھائی تھیں، ان پر نازل فرمائی تھیں، اور پھر اپنے وقت پر اس کے جس کو غلام بنانا تھا اس کا معبود غلام، اس کو سکھائیں اور اس سے اپنے حضور منگوائیں، اور پھر ان دعاؤں کی قبول کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نوروں سے آگاہ فرمایا جو محیط کل ہیں. چوتھا لفظ جو ڈیفینیشن میں نے جو میں دیتا ہوں لوگوں کو، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، چوتھا لفظ اس کا حق ہے، ٹروتھ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے. میں ایک بڑی چھوٹی چھوٹی ایک مثال دے رہا ہوں. میری کتاب میں بڑی تفصیل ہے ان باتوں کی. جو زیادہ تفصیل سے پڑھنا چاہیں وہ کتاب سے پڑھیں، کیونکہ میں خطبہ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں مختصر کر کے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الحق المبین، سورۃ نور آیت نمبر 26، کہ اللہ ہی حق ہے کھلا کھلا. سامعین کرام، نہ تو یہ کوئی مادی شے ہے نہ یہ کوئی غیر مادی شے ہے. سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ آبجیکٹیو ورچو کی، یہ کوئی مادی شے نہیں ہے نہ کوئی غیر مادی شے ہے. یاد رکھیں، یہ ایک حکیمانہ سچ ہوتے ہوئے مادی اور غیر مادی سچائیوں سے بالا ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے، تاہم ہماری مادی آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی. کیا ہے نا عجیب بات؟ اس نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے، تاہم وہ خود تخلیق سے بالا ہے. ہم اسے کسی شے سے تشبیہ نہیں دیکھ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، حالانکہ وہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نظروں کے آگے ہے وہ. اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ وہ ہے، فلاں ہے. یہ اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی، اگرچہ وہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری آنکھیں اس کی طرف ہیں، لیکن وہ ہمیں ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں سامعین کرام آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے، وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پس مت بیان کرو واسطے اللہ کی مثالیں، تحقیق اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ شورا کی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس جیسی کوئی شے نہیں اور وہ سنتا اور دیکھتا ہے. کیا تم لوگ سوچو، غور کرو، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کو کسی مادی، کسی غیر مادی چیز سے تم تشبیہ دے سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. ٹرائی کرو، سوچو، غور کرو، فکر کرو اس پہ. یہ حسن ہے، محبت ہے اور ہر جگہ چمک رہا ہے. اور ہماری آنکھیں جس طرف گھومتی ہیں اسے ہی دیکھتی ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن بھی آپ ہیں، عشق بھی آپ ہیں، جس طرف دیکھیے آپ ہی آپ ہیں. اسی طرح حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو اسی کے متعلق، یعنی آبجیکٹیو ورچو، یعنی سقراط کا وہ جو ایریٹے یونانی لفظ تھا جس کو اس نے نالے کے ساتھ تشبیہ دی تھی، اس کے متعلق حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو الہام میں فرمایا گیا تھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. مزید میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نیکی کا یہ وہ تصور ہے، یہ وہ ڈیفینیشن ہے جس کے متعلق حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدع الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا. یہ وہ آبجیکٹیو ورچو ہے سلطانی صاحب جس کو سقراط نے علم کہا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ورچو از گاڈ.
سامعین کرام، یہ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ وہ وجود ہے آبجیکٹیو ورچو. اس کے 4 چہرے ہیں. اس پر غور کرنا، آپ غور کرا کریں اس پہ. اس کے 4 چہرے: اول، آخر، ظاہر اور باطن. دا فرسٹ، دا لاسٹ، دا مینیفیسٹ، دا لیٹنٹ. یہ چاروں چہرے جو ہیں اس ڈیفینیشن پر، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ پر صادق آئیں گے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں خطبہ جمعہ میں کہ میں ان باتوں کو اس تفصیل کو بہت زیادہ بیان کروں. آپ لوگ کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنے ذہنوں پر زور دینا اور دیکھنا کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر سچ ہی وہ وجود نہیں ہے جس کے یہ اول، آخر، ظاہر اور باطن چاروں چہرے ہیں. آگے اس آبجیکٹیو ورچو کا اس مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے، چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. یاد رکھیں کہ مظہر یعنی کوئی چیز یا کوئی شے یا مظہر ایک فلسفیکل ورڈ ہے جو میں نے اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے. مظہر سے مراد اینی تھنگ، کوئی چیز. یعنی مظہر کوئی مخصوص ظہور یا عکس ہوتا ہے جس کی اپنی مخصوص صورت اور صفات ہوتی ہیں. It is a specific expression or manifestation having some particular form with particular qualities. مثال کے طور پر میز اور قلم، سامعین کرام، دونوں مادی مظاہر ہیں. میز اور قلم کے مخصوص الفاظ کچھ مخصوص صورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کی اپنی مخصوص صفات ہیں، اور ہم ان کو ان کی مخصوص صفات اور صورتوں کی بدولت میز اور قلم کا نام دیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میز اور قلم براہ راست فرسٹ مینیفیسٹیشن نہیں ہیں، بلکہ یہ آگے لامحدود مختلف اقسام کے مظاہر کا مرکب ہیں. اور یہی حال دوسرے تمام مرئی مظاہر کا ہے. غیر مرئی مظاہر کی مثالیں قوت، ایتھر وغیرہ ہیں، انرجی، فورس. اور یہ مظاہر پیدا ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی تبدیلیوں سے گزر کر بالآخر ختم اور فنا ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی مظہر، کسی چیز کی صورت اور اس کی صفات کا ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے. یہ دونوں انٹرڈیپینڈیبل ہیں. مثال کے طور پر لکڑی ایک مظہر ہے، ایک چیز ہے، ایک شے ہے. یہ ایک مخصوص صورت اور مخصوص صفات پر مشتمل ہے. ہم کہتے ہیں کہ لکڑی بھاری ہے، سخت ہے. یا بھوری ہے. اب بھاری پن یعنی ہیوینس، براؤننس اور سخت پن یعنی ہارڈنس سب صفات ہیں. یہ صفات صورت سے علیحدہ موجود نہیں رہ سکتی. یہ بھی اتنا ہی درست ہے کہ صورت اپنی صفات سے علیحدہ نہیں رہ سکتی. آپ ذہن میں لکڑی کی تمام صفات ختم کر دیں، یعنی ہیوینس، براؤننس، ہارڈنس. پھر اپنے آپ سے پوچھو کہ اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہے. صفات ختم ہوتی، صورت بھی ختم ہو گئی. ہم صورت کے متعلق، کسی چیز کی صورت کے متعلق اس کی صفات کے ذریعے ہی تھنک کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ نیکی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. یہی فرق ہے اس کا مظاہر اور تخلیق کی دنیا سے. اس کا یہی فرق ہے کہ جو نیکی ہے، جو آبجیکٹیو ورچو ہے، جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اور وہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ہر قسم کی بربادی اور فنا سے بالا ہے. بلکہ وہ چیزوں کو خود فنا کرتی ہے.
میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے سجدہ میں دعائیں کی تھیں، اس میں ایک دعا میں نے یہ بھی پڑھی تھی، یہ مقبول الہامی دعائیں ہیں جو حضرت مرزا صاحب وسلم پر نازل ہوئی تھیں، اور وہ دعا یہ تھی کہ رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا۔ اور یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا انسان جس نے ایک لفظ بھی کبھی زندگی میں فلسفہ نہیں پڑھا، وہ جانتا ہی نہیں فلسفہ کیا ہوتا ہے، یہ باتیں آپ لوگوں کے آگے اس شخص کا بیان کرنا، اس مضمون کی باریکی اور علم و عرفان کی یہ باتیں بیان کرنا بتاتا ہے کہ یہ سب علم مجھے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں بخشا گیا ہے۔ رب ارنی حقائق الاشیاء، اللہ نے مجھے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں یہ سب حقائق مجھے سے آگاہ فرمایا ہے۔ میں نے 5 جولائی اور آج کے خطبہ جمعہ میں بڑے اختصار کے ساتھ نیکی کی ماہیت کے متعلق بتایا ہے، جس کو میں خدا کہتا ہوں اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ خدا ہے۔ اب میرا آپ سب سے سوال ہے کہ آپ بتائیں اور آپ فیصلہ کریں کہ کیا میں نیک فعل یا عمل صالح کو نعوذ باللہ خدا کہہ رہا ہوں۔ سامعین کرام، 13 نومبر 2012 کو لکھے گئے 3 صفحاتی مضمون کے دوسرے صفحہ پر سلطانی لکھتا ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام صاف صاف یونانی اور انگریزی فلسفہ کی مخالفت فرما رہے ہیں، اور اسی فلسفہ کی تعریفیں عبدالغفار جنبہ اور ان کے پیروکار کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ صفحہ نمبر 2 پہ ہے، اس کا یہ الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار اپنی کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحہ نمبر 241 پر دوسرے حصہ کے پیش لفظ کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات بالکل درست اور قابل افسوس ہے کہ مسلمان مفکرین نے یونانی فلسفہ کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ کیا، حالانکہ قرآن پاک خدا تعالیٰ کی عظیم اور ایک کامل کتاب تھی، جس میں ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کا سچا فلسفہ موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ یونانی اور دیگر ہر قسم کے فلسفے کو قرآن پاک کی روشنی میں دیکھا جاتا، اس میں سے علم و حکمت میں گوہر چنے جاتے اور علم و عرفان کے جام پیے جاتے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو بھی یونانی فلسفہ کی روشنی میں پڑھا، تبھی سچائی اور حق سے محروم رہے۔ اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ میں نے ابھی حوالہ اس کا پڑھا ہے کہ جناب غفار صاحب تو پھر یونانی فلسفے کی تعریف بھی کرتا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ روزنامہ پاکستان کے صحافی جناب نذیر حق صاحب خاکسار کے انہی الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے بڑی صاف گوئی اور دیانتداری سے کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں مصنف کا کہنا ہے، یعنی اس عاجز کا کہنا ہے کہ مسلمان مفکرین نے قرآن کریم کا مطالعہ یونانی فلسفہ کی روشنی میں کیا ہے، اور بالکل ایسی بات ہے، حالانکہ قرآن پاک خدا تعالیٰ کی عظیم اور کامل و مکمل کتاب ہے، جس میں ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کا سچا فلسفہ موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ یونانی اور دیگر ہر قسم کے فلسفوں کا مطالعہ قرآن حکیم کی روشنی میں کیا جاتا، اور ان فلسفوں کی قرآن کریم کی روشنی میں جان پرکھ کر علم و حکمت کے گوہر چنے جاتے۔ غلام مسیح الزماں صفحہ 240 پر یہ نذیر حق صاحب کے الفاظ بھی ہیں، آپ لوگ وہاں سے نذیر حق صاحب کے میرے حوالے سے ان کے یہ لفظ کہے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے سامعین کرام، روزنامہ پاکستان کے صحافی جناب نذیر حق صاحب کو میرے یہ الفاظ نظر آ گئے، کیونکہ اس کے اندر صفائی تھی، تقویٰ تھا، اس نے غیر جانبدار ہو کر میرے اس تھیسس پر کومنٹری تبصرہ کیا۔ کیا جامعہ احمدیہ کے اس قادیانی مولوی سلطانی اور اس نام نہاد مجدد کو میرے الفاظ نظر نہ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور یہ عاجز کے متعلق کس طرح کے بیانیاں کرتا پھر رہا ہے؟ ایک نیا یہ جھوٹ آپ لوگوں کو بتا دیا میں نے، ایک نیا جھوٹ اب پچھلے ہفتے اس نے ایک اور چھوڑا ہے فیس بک پہ، وہ بھی سن لیجئے۔ ahmadi.org کے نمائندے جناب شیخ راحیل احمد صاحب مرحوم نے اس عاجز سے مورخہ 15 اور 16 فروری 2004 کو ایک انٹرویو کیا تھا۔ یہ انٹرویو الغلام.com پر نیوز نمبر
1 اور 2 پر پڑھا جا سکتا ہے۔ اس انٹرویو میں نمائندے نے خاکسار سے یہ سوال پوچھا تھا، نمائندہ سائٹ، کیا آپ کا پیش کردہ تصور مرزا صاحب کے خدا کے پیش کردہ تصور سے بہتر ہے؟ عبدالغفار جمبا صاحب: مرزا صاحب نے بھی خدا کا تصور قرآن کی روشنی میں پیش کیا ہے، اور میں نے بھی قرآن کی روشنی میں ہی پیش کیا ہے، لیکن مرزا صاحب نے خدا کا تصور صرف مذہبی رنگ میں اور عمومی تصور پیش کیا ہے، لیکن میں نے اس تصور کو خدا کے احسان سے علمی رنگ میں اور منظم طریقے سے پیش کیا ہے۔ اس طرح یہ تصور علمی ہونے کی وجہ سے بہتر ہے۔ یہ میں نے جواب دیا تھا اس وقت نا، شیخ راحیل احمد صاحب کو فوت ہو گئے ہیں بیچارے۔ اچھا، اب مولوی سلطانی صاحب میرے اس بیان کے متعلق اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے جناب، وہ کہتا ہے سو کالڈ مسلم ماؤد عبدالغفار جمبا claims that his so-called concept virtuous God is the better concept of God than the concept of God that was presented by حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام۔ اب میں یہ سلطانی کا جو اس نے جھوٹ بولا ہے میرے متعلق، جو میں نے انگلش ابھی پڑھی ہے، اس کے الفاظ پڑھے ہیں، اس کے میں جواب دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ واضح رہے کہ قرآن کریم ایک مکنون کتاب ہے سامعین کرام، اور یہ کتاب ہر قسم کے علوم کا سر چشمہ ہے، جیسا کہ حضرت باری تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ یقیناً یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے اور ایک چھپی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ اس قرآن کی حقیقت کو وہی لوگ پاتے ہیں جو مطہر ہوتے ہیں، یا جن کو خود خدا مطہر بنا دے، پاک کر دے۔ اس کا یعنی اس کتاب کا اترنا رب العالمین خدا کی طرف سے ہے۔ یہ ایک بند کتاب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی کتاب مکنون، یہ ایک بند کتاب ہے اور اس کے علوم وقت کے ساتھ ساتھ کھلتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ کھلتے رہیں گے۔ ہر مجدد باشمول حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت پا کر اپنے وقت میں قرآنی علم کا ہی انکشاف فرمایا اور تجدید فرمائی تھی۔ یعنی کہ قرآن کریم میں جو اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی آسم پر، اس میں اللہ نے ہر قسم کا علم نازل فرما دیا، یعنی علوم کی یہ ماں ہے کتاب، لیکن یکدم یہ اس کے علم نہیں کھلتے، نہ اس وقت کھلے تھے، نہ ایک صدی پہلے کھلے ہیں، نہ اب سارے کھل رہے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا رہے گا۔ 15 صدیاں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سنیے، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان 70,000 واسطے ہیں۔ یہ آسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ نیکی خدا ہے کا الہی نظریہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ، انہی الفاظ کا نچوڑ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے ایک لحاظ سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیاں پہلے یہ بات فرما دی تھی، جو میں آج آپ لوگوں کو ایک نظریے کے رنگ میں، ایک علمی رنگ میں بات بتا رہا ہوں۔ 1 صدی پیشتر حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میں حوالہ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں اور اسی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا علت و معلول کے نظام سے باہر نہیں، بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فرع کے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا، اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر وعلی حاذ القیاس، اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو، تو بے ضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی آخری علت پر ختم ہو جاتا ہے، بس جس پر اس تمام کی انتہا ہے وہی خدا ہے۔ یہ جو ورچوئس گاڈ میں کہتا ہوں، یہ جو میں سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کہتا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جو میرے آقا نے 1 صدی پہلے فرما دی تھی، اسلامی اصول کی فلسفی میں فرما دیا تھا۔ ایک لحاظ سے نئی بھی ہے کہ یہ علمی رنگ سے، ایک اور رنگ سے اللہ تعالیٰ محمدی مریم کے ذکی غلام کو دے رہا ہے، کیونکہ دنیا اسلام کی جو مخالف ہیں، جو مخالف مذاہب ہیں، ان کے ماننے والوں کو
دین اسلام نے اس پر غلبہ پانا ہے. اس لحاظ سے یہی وہ معرفت علم و عرفان ہے جو آسم نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری اور ہمارے رب کے درمیان 70,000 واسطے ہیں. اور یا جو حضور اسام حضرت مرزا صاحب نے فرمایا، وہ میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے کہ جس پر انتہا اس علم کاز اینڈ ایفیکٹ پروسیس کی ہوئی خدا ہے. یہ بھی کمپلیٹ عرفان تھا، یہ اپنے اپنے وقت کا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے آسم اور بانی جماعت اسلام کے اس ادنا غلام کو وہی علم و عرفان ایک نئے رنگ میں بخشا ہے. ورچوئس گاڈ. اس وقت یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 صدیاں بعد اب بنی نوع انسان کو اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یعنی نیکی خدا ہے کی ضرورت ہے یا ضرورت تھی. اور یہ سب کچھ اس عاجز کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے عظیم غلام حضرت مرزا صاحب صاحب کی پیروی اور برکت کی وجہ سے ملا ہے. جیسے کہ محاورہ ہے نا، ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام دارد. ہر بات کا ایک وقت ہے اور ہر نقطے کی ایک جگہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا جاتا کہ آج آسم اور حضرت مرزا صاحب کا ادنا غلام اس جیسا ایک بات بتاتا ہے اور اس سے دینی اسلام کو غلبہ ملتا ہے دنیا میں، تو اس سے یہ غلام نعوذ باللہ من ذالک حضرت مرزا صاحب صاحب سے یا آسم سے بڑھ گیا. ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں جو کہتا ہوں آگے میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرا کیا دعویٰ ہے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا صاحب کی برتوں کا نتیجہ ہے. اور میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ بھی واضح رہے کہ میں اپنی روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. اور اس عاجز ذکی غلام کی اپنی روحان ماں کے بالمقابل حیثیت ہی کیا ہے. میں کیا حیثیت رکھتا ہوں ان کے مقابلے میں. سلطانی میرا ان حضور صاحب کا مقابلہ کرتا پھر رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. میں نے سامعین کرام جناب مرزا طاہر احمد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی کتاب غلام مسیح الزمان کے صفحہ 91 پر لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے. میں لکھتا ہوں، دلیل کی تیسری جز یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود السلام کو اپنی جناب سے روحانی خزائن بخشے جو قیامت تک لوگوں کی روحانی پیاس بجھاتے رہیں گے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اپنی کمال معرفت سے نوازا. عرفان کا کمال الہی تعریف پر ختم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اپنی تعریف سے نوازا ہے. غلام مسیح الزمان سے متعلق الہامی پیشگوئی کے دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ تاریخ غلام مسیح الزمان کے ہی نصیب میں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہی مصدر الحق والعلا قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ اس نے جو علم و عرفان اس عاجز کو بخشا ہے، اس علم و عرفان کو اسی طرح عنایت فرمایا ہے کہ اس میں موعود غلام مسیح الزمان کی دیگر علامتوں کے علاوہ اس کی مرکزی علامت مصدر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء کو پورا فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی غلامی میں جو علم و معرفت میں کمال بخشا ہے، وہ ان لوگوں کے واسطے جو خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ان کے لیے ہے. یہ جو میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو علم و معرفت میں کمال بخشا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نعمت صرف خاکساری ہی کو ملی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دراصل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامل علم و عرفان عنایت فرمایا تھا اور کلام پاک اس سے لبالب بھرا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر آپ کے غلام حضرت مسیح موعود السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامل علم و عرفان عنایت فرمایا اور آپ کی تصانیف اس سے بھری ہوئی ہیں. خاکسار کو جو علم و معرفت بخشا گیا، وہ علم و معرفت کے اس سمندر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کو عنایت فرمایا گیا، میں سے ایک قطرہ کے طور پر ملا ہے. سلطانی صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں.
اور یہ فضل مجھ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود السلام کی غلامی میں ہوا ہے۔ اگر یہ عاجز ان کی غلامی میں نہ ہوتا تو یہ فضل مجھے کبھی بھی نصیب نہ ہو سکتا۔ مزید بارہ یہ علم و معرفت میں کمال عاجز کو منظم اور علمی رنگ میں ملا ہے، ایک رنگ اس کا الگ ہے۔ یہ بھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، محمدی مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تاکہ باطل فلسفہ کو دلیل کے ساتھ دفن کیا جا سکے۔ سلطان نے اس عاجز پر اس قسم کے جھوٹے الزام لگا کر تو اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ تو مولوی ہے اور آخری زمانے کے مولویوں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث کنز الاعمال کی ہے، حدیقۃ الصالحین صفحہ 852، حدیث نمبر 912 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانہ کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔ یہ آسم کے آخری زمانے کے مولویوں کے متعلق بیان ہے۔ اس بیان سے سچا بیان کس کا ہو سکتا ہے؟ آئندہ خطبہ جمعہ میں خاکسار سقراط کے نظریہ علم یعنی نیکی علم ہے کے متعلق کچھ بتائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائے گا کہ سقراط نے جس نیکی کو علم کہا تھا وہ علم کس طرح خدا ہے یا وہ خدا کس طرح علم ہے۔ میں سقراط کا ہی ایک بہترین اس کا ایک نصیحت کی بات ہے، اس پہ میں اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ سقراط کہتا ہے، بدترین بیماری جو کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے نفرت کرنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔